بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب سے پہلے یہ کہ 2-3 دن سے طبیعت میری خراب تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی اور صحت کاملہ دی ہے، اور میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے لیے دعا کی اور ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ جنات کی اقسام کون کون سی ہیں، اور جنات اور شیاطین کی رہائش گاہیں کون کون سی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی معیشت جو ہے، یعنی ان کا جو کھانا پینا ہے۔ اگر ویڈیو لمبی نہ ہوئی تو اس پر بات کریں گے، نہیں تو یہ اگلی ویڈیو کے لیے اس موضوع کو رکھیں گے، لیکن 2 چیزیں میں آج ڈسکس کروں گا انشاءاللہ: جنات کی اقسام اور جنات اور شیاطین کی رہائش گاہیں، اور وہ کہاں کہاں رہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو ویڈیو چینل ہے وہ ہمارا الحمدللہ اس چیز کے اوپر کام کر رہا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو علاج ہے اس کو ہم لوگوں کو بتائیں اور سکھائیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور دوسری آیت ہے: قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، کہ جنات کو ہم نے اس سے پہلے دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا۔ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ اہل کلام اور اہل لغات کے نزدیک جنات کی کئی مراتب ہیں، کئی اقسام ہیں۔ تو آج ہم ان اقسام کو بھی ڈسکس کریں گے کہ جو بڑی اقسام جو احادیث میں مذکور ہیں ان میں 3 بڑی اقسام ہیں، جس میں طبرانی نے، حاکم اور بیہقی نے روایت کی ہے کہ یعنی ان کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے منہم الطیار، جنات وہ ہیں جو ہوا میں اڑنے والے ہیں، اور دوسری قسم جو ہے یہ کتوں اور سانپوں کے روپ میں رہتے ہیں۔ اسی لیے وہ ایک صحابی کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ ان کی جو بیوی تھی وہ اپنے گھر کے دہلیز پہ کھڑی تھی، اور صحابی کو بڑی غیرت آئی کہ میری بیوی گھر کے دروازے میں کھڑی ہے، اور جب بیوی نے کہا کہ بھئی میں دروازے پہ کیوں کھڑی ہوں، اس کی وجہ بتائی، تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ جا کے پہلے اندر دیکھیں کہ اندر کیا ہے، تو بستر پر ایک بہت بڑا سانپ تھا۔ وہ دونوں صحابی، یعنی وہ صحابی اور وہ سانپ جو ہے، یہ آپس میں جب ان کا مقابلہ ہوا تو صحابی کو اس سانپ نے جو ہے نا وہ شہید کر دیا۔ اور تیسری قسم کے جنات جو ہیں، یہ جو ان کی قسم ہے وہ سفر کرنے والے ہیں، اور یعنی یا پڑاؤ بھی کرتے ہیں، راستوں میں رکتے ہیں اور معاملات میں یعنی لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح امام ابو داؤد کی روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے کالا کتا گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ بھورے اور سفید یا سیاہ کتا خاص یعنی اس کو کیوں کیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی بھورے اور سفید سے سیاہ کتا کیوں خاص ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کالا کتا ہے وہ شیطان ہے۔ اب ہم اکثر جو ہے نا وہ معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کالا کتا جو ہے وہ بعض لوگوں نے تو گھروں میں پالتو جانوروں کے طور پہ بھی رکھے ہوتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ وہ شیطان ہی ہو۔ اس لیے کالے کتے کو جو ہے نا وہ بطور حفاظت یا کسی اور مقصد کے لیے بھی گھروں میں رکھنا یہ میرا خیال درست نہیں ہے۔ جنات بھی اسی زمین پر رہتے ہیں جس طرح ہم اس زمین پر رہتے ہیں۔ ان کی رہائش گاہیں کہاں کہاں ہوتی ہیں؟ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ سب سے پہلی تو اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں کہ جنات کا یعنی وجود جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، کثرت سے اس دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن ان شیاطین کو جو سب سے زیادہ جو پسندیدہ جو ان کی جگہ ہیں وہ ویران یعنی جگہ ہیں، قبرستان ہیں، کھنڈرات ہیں، صحرا ہیں، اور ایسی جگہوں پر ان کی رہائشیں عمومی طور پہ یعنی قبائل کی صورت میں رہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ پلید نجس جگہوں پر ان کے جو مقامات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے، جیسے بیت الخلاء ہے، واش روم ہے، اور
نارملی جو ہمارے گلی محلوں میں آج کل ہم نے وہ کوڑا دان دیکھے ہوئے ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں، تو ان جگہوں کے اوپر کوڑا دان یعنی کوڑا پھینکنے والی جگہوں کے اوپر بھی شیاطین بہت زیادہ آتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں کثرت سے ایسے مقامات پر نماز کی ادائیگی کی ممانعت موجود ہے، کیونکہ اولاً تو یہاں نجاست اور غلاظت ہے، اور دوسرا شیاطین کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، تو شیاطین ہمیشہ ناپاک اور گندی جگہ کو اپنا جو ہے نا وہ مسکن بناتے ہیں۔ جنات شیاطین کثرت سے ایسے مقامات پر موجود ہوتے ہیں جہاں وہ آسانی سے فساد، گمراہی، بدعات اور خرافات وہ پھیلا سکیں، اور جیسا کہ بازار وغیرہ، بازاروں میں شیاطین کی کثرت بہت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سیدنا سلمان فارسی کو یہ وصیت کی اور یہ نصیحت کی کہ اگر تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ بازار میں داخل ہونے سے پہلے ہونے والا سب سے پہلا شخص نہ بن، یعنی اگر تمہیں یہ طاقت ہو، یہ قوت ہو، تو بازار میں داخل ہونے والا پہلا شخص مت بنے، کیوں؟ اور بازار سے نکلنے والا آخری شخص بھی نہ بننا، تو اس بات پہ ضرور عمل کرنا، یعنی کیونکہ بازار ہی شیطان کا میدان جنگ ہے اور وہیں وہ اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیاطین لوگوں کے گھروں میں رات گزارتے ہیں، اور ان سے وہاں سے یعنی ان کو وہاں سے بسم اللہ جو ہے وہ بھگاتی، یعنی ہم نے بچوں کی تربیت کی ہو کہ جی بیٹا آپ نے پانی پینا ہے، آپ نے کھانا کرنا ہے، کچھ بھی، تو بسم اللہ جو ہے نا وہ ہر چیز میں آپ کو پہلے اختیار کرنی ضروری۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ شیاطین کو گھروں سے بھگاتا ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے وہ آپ یعنی شیاطین کو آپ کے گھروں سے دور رکھتی ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اپنے گھروں کے دروازے جو ہیں وہ شام کو بند کر دیا کرو۔ تو اور تلاوت قرآن کریم بھی جو ہے وہ شیاطین کو بھگانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اندھیرا پھیلتے ہی شیاطین کا آنا جانا اور پڑاؤ کرنا زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے آتے ہی اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنے دے، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرے۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو متفق علیہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات پھیل رہی ہو تو شام کرو تو اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ اس گھڑی شیاطین بکھرتے ہیں، وہ پھیل جاتے ہیں، زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تم اپنے بچوں کو چھوڑ دو، یعنی کچھ حصہ جب گزر جائے، مثال کے طور پہ عشاء کی نماز کے وقت جو ہے وہ اپنے بچوں کو آپ جانے دے سکتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم مریضوں کو جو ہے نا وہ یہ منع کرتے ہیں کہ آپ نے یعنی مغرب کے بعد آپ نے علاج کے دوران آپ نے اپنے گھر سے باہر نہیں جانا۔ تو شیطان جو ہے نا وہ بند دروازوں کو نہیں کھول سکتا۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے دروازہ بند کر لیا نا اپنے گھر کا، تو آپ کے وہ اس کو نہیں کھول سکتا آپ کے دروازے کو۔ اور اپنی مشکوں یعنی اپنی جو جس سے ہم پانی پیتے ہیں، کولر ہے، جگ ہے، آج کل تو جگ وغیرہ کا دور ہے، مشکیزیں تو نہیں ہیں، تو ان کے منہ جو ہے نا وہ بند کر دیا کرو اور اللہ کا نام لیا کرو، اور اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھا کرو، اگرچہ ان پر کوئی چیز ہی ڈال دو، اور اپنے چراغ جو ہے یہ بجھا دیا کرو، یعنی جو روشنی ہے وہ کم کر دینی چاہیے، یا سونے سے پہلے کم از کم اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اچھا جی، مختصراً میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شیاطین کا جو کھانا پینا ہے وہ بھی میں ایک تو وہ چیز جو میرے تجربے میں موجود ہے، اور دوسرا جو احادیث سے مروی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جنات کھاتے پیتے اور نکاح کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی ہمیں خبر دی ہے، اور صحیح مسلم میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جب تم پیو دائیں ہاتھ سے پیو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے وہ پیتا ہے۔